نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 11 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سورہ الفتح کی تمہید میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کو اپنے ساتھ چلنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر مخلص صحابہ آپ کے ساتھ چلے، یہ تقریباً 1400 صحابہ تھے، لیکن روانگی سے پہلے مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایمان قبول کیا، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یعنی منافقین تھے۔ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بہانے کیے، کہتے کچھ اور تھے لیکن دل میں کچھ اور تھا۔ چنانچہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعزازات عطا فرمائے اور صحابہ کرام پر جو نوازشیں فرمائیں، ان کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد منافقین کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں، ان کے اعذار جو ان کے بہانے وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ بہت جلد یہ آیات ذہن میں رہے کہ صلح حدیبیہ سے مدینے کی جانب واپسی کے سفر میں نازل ہوئی تھی۔ ابھی آپ مدینہ طیبہ پہنچے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرور اب ایسا ہوگا بہت جلد، اب وہ لوگ، وہ بدوی لوگ، وہ دیہاتی عرب لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور اپنے اہل و عیال کی مشغولیت نے جانے نہیں دیا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، خود بھی معاف کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کیجیے۔ یہاں پہلا تو لفظ ہے المخلفین، یہ قابل غور ہے۔ مخلف ایک ہے پیچھے رہنے والا، لیکن مخلف اسے کہا جاتا ہے جسے پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اشارہ یہ اس جانب ہے کہ جو پیچھے رہ گئے، بہانے بنائے اور اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پیچھے رہ گئے، بلکہ اللہ نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ انہیں تو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اس عظیم سفر میں آپ کے ہم رکاب۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر کسی نیکی سے محروم ہو جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑی عقل مندی کی۔ اجتماعی کام میں کوئی نیکی ہے اور اس میں انسان کا نفس، شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، ابھی تو تمہاری اور بہت سی چیزیں پڑی ہیں۔ ایک طرف اپنی ذات ہے اور ایک طرف قوم ہے، ملک ہے، تو
ایسے معاملے میں قوم، ملک اور جماعت کو ترجیح دینی چاہیے، اور اگر انسان ایسے موقع پر جی چراتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے توفیق ہی نہیں عطا فرمائی۔ دوسری بات یہاں یہ بھی قابل غور ہے کہ ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا اور اللہ نے آیات نازل فرما دی، اور پھر جیسے آیات نازل ہوئیں ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کوئی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ یہ بات فرما رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ جب واپس آئے ہیں تو یہ سب بدوی حاضر خدمت ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ، میری فلاں مالی مصروفیت تھی، وہ فلاں کام میرا رہتا تھا، کھیت میں ابھی پانی لگانا تھا وغیرہ وغیرہ، اور میرے گھر میں کوئی بیمار تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، اور اس طرح کے بہانے کہ اموال اور اہل و عیال کی مصروفیت کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ تو ہمارے لیے آپ دعا کیجئے، استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، فرماتا ہے یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بہانے، ان کے بہانے ہیں، زبان پر کچھ اور ہے، دل میں ان کے کچھ اور ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں گئے تھے، مال اور عیال کی مصروفیت تھی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل کچھ اور۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے استغفار کی، درخواست کی، تو ارشاد ہے قل، آپ فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہے؟ وہ اللہ تو نقصان پہنچانا چاہے اور اسے بدل کر کوئی فائدہ دے دے، یا اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور کوئی دوسرا اسے بدل کر نقصان پہنچائے، تو کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی تم نے یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں، میں نے استغفار کیا یا نہ کیا، تمہاری درخواست قبول کر لی، استغفار کر دیا، دعا کر دی تمہارے لیے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو میری دعا کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میں دعا نہیں کرتا اور اللہ کو یہ منظور ہے کہ تمہیں مستقبل میں ہدایت دے، تو میرا دعا نہ کرنا اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہدایت تمہیں دے دے اور تمہاری مغفرت فرما دے، تو میرا دعا کرنا نہ کرنا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اختیار کلی وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی دعا بڑا مرتبہ رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے جو مانتا تو ہو، جو دل سے مانتا ہی نہیں، دعا تو اللہ سے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کم وقت بہانے بنا رہا ہے، یہ دعا کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان لوگوں پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا قلبی تعلق صحیح ہونا چاہیے، آپ کا وفادار انسان کو بننا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے۔ عمل میں کوتاہی الگ چیز ہے، لیکن اگر نظریے میں اور عقیدے میں کوتاہی ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔
ایسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سورہ توبہ اس سے پہلے گزر چکی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے لیے، وہ جو رئیس المنافقین تھا مر گیا، تو آپ نے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، تعلق ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات اللہ نے فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں بخشواؤں، اس لیے کہ تمہارا دل صاف نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے، اسے معلوم ہے۔ اور یہ جو تم بہانے کر رہے ہو کہ مال اور عیال کی مصروفیت تھی اس لیے ہم ساتھ نہ جا سکے، یہ بات نہیں۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، تمہارا گمان یہ تھا، تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی جانب کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تم جو اب کہہ رہے ہو کہ ہم مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے، ایسی بات نہیں۔ تمہارے دلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ ایک موت کا سفر ہے اور اس سفر سے کوئی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دل میں کھب گئی، تمہارے دل میں بیٹھ گئی، شیطان نے اس بات کو تمہارے لیے مزین کر دیا، بہت خوش نما کر کے تمہیں یہ بات شیطان نے دکھائی کہ یہ موت کا سفر ہے، اس میں نہ جانا، اور یہاں گھر رہو گے تو بچ جاؤ۔ اور اب بھی جو آ کر یہ مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اب بھی ان کا مقصد کوئی مغفرت نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جان چھوٹ جائے۔ اس وقت بھی بہانہ بنا رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی بہانے بنائے، اور اس وقت بھی زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم بڑے سخت بدباطن لوگ ہو۔ بور بائر کی جمع ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نیت بھی خراب ہو اور جو بد انجام ہو، بد نیت بھی ہو، بد انجام بھی ہو، یعنی تم بڑے ہی بدباطن لوگ ہو، کچھ کہتے کچھ ہو اور دلوں میں تمہارے کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوا کرتی۔ اب اس کا فیصلہ اللہ خود فرما رہا ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو ہم نے کافروں کے لیے، تو ایسا شخص کافر ہے، جو ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے، تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ خیال رہے کہ ذکر چل رہا ہے منافقین کا، بہانہ سازوں کا، اور اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے۔ اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو دل سے نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، اور اس کی سزا بھی اللہ نے ذکر فرما دی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے۔ لیکن کیا ان لوگوں کو کافروں میں شمار کیا جائے گا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں منافقین یہ کافروں میں شمار نہیں کیے جاتے، ان کے ساتھ معاملہ کافروں والا نہیں رکھا جاتا،
اس لیے کہ معاملہ تو دل کا ہے نا، اور دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے یہاں دنیاوی سزا کا ذکر نہیں فرمایا، آخرت کی سزا کا ذکر فرمایا۔ اب یہ کہ دل مخلص ہے تو مومن ہے، مخلص نہیں ہے تو کافر ہے۔ تو جو مخلص نہ ہوں وہ کافر ہیں، لیکن اخلاص کا تعلق یہ ہے دل سے، لہٰذا ان کی سزا اس دن دی جائے گی جب دلوں کے حال کھلیں گے۔ دنیا میں تو یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اگر کافر کی سزا دی جائے تو کیا کہا جائے گا کہ مسلمان خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آخر وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ مقام بڑا انسان کے لیے ایک احتیاط کا مقام ہے کہ اس میں شمار تو ان میں ہوتے ہیں لیکن فی الحقیقت کافر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سزا بھی اللہ نے آخرت پر اٹھا رکھی ہے۔ ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں آج بھی ایسے لوگ بہت سے پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، لیکن ان کی ساری ایکٹیویٹیز وہ کافروں کی فیور میں جاتی ہیں۔ جب بات کریں گے کافروں کے فائدے کی بات کریں گے، مسلمانوں کو تانے دیں گے، اور یہود، نصارہ اور ہندو، حتیٰ کہ جو لوگ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کے حق میں باتیں کریں گے۔ اور ویسے نماز بھی پڑھنی ہے، عید کی نماز کے لیے بھی آنا ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے، مسلم گھر ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے، ان سے میل جول میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ لوگ کہیں مسلم کو، مومن کو گمراہ نہ کر دیں۔ تو بہرکیف جو مخلص نہیں ہیں ان کی سزا آخرت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت نازل ہو گئی کہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا ہے، آیت نازل ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤمنین سے الگ نہیں کیا، ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں رکھا۔ معاملہ وہی تھا، یعنی رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی، وہ مر گیا کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی عطا کیا کفن کے لیے، اور خود قبر میں اتارا، سب کچھ کیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کروں، تو آپ نے کافروں والا سلوک نہیں کیا، حالانکہ یہ شخص اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائیں، ذہنی طور پر بہت اذیتیں پہنچائیں، حضور علیہ السلام کی عزت پر، آپ کے ناموس پر یہ شخص حملے کرتا رہا۔ تو بہرکیف منافقین کی سزا وہ آخرت پر ہے، دنیا میں ان کے ساتھ کافروں والا سلوک نہیں ہوگا، لیکن اہل ایمان کو ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو دعا تھی، درخواست تھی کہ فاستغفر لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا ملک اللہ ہی کا ہے، اس پوری کائنات کا وہ مالک ہے اور صاحب اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے۔ اس لیے میں تمہارے لیے دعا کر بھی دوں، وہ مالک ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے عذاب دے، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، آخر میں ایک یہ بات فرما دی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور سچے دل سے اسلام قبول کر لو تو اللہ کو غفور اور رحیم پاؤ گے۔ تو ایک طرح سے ان کو ہدایت قبول کرنے اور ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے ترغیب اللہ نے دے دی کہ جرم بہت بڑا لیکن میں بخشنے والا ہوں، اگر اپنی
اپنی اصلاح کر لو گے تو اب بھی میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور پیشگوئی فرمائی جا رہی ہے، یہ بھی مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے کی بات ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ عن قریب، یعنی ضرور وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں یہ کہیں گے جب تم اموال غنیمت کی جانب چلو گے، اموال غنیمت کے حصول کے لیے چلو گے، وہ کیا کہیں گے؟ ضرونا، کہ ہمیں اجازت دیں نتبعکم، کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلیں۔ یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اب اللہ جل شانہ آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولنے والا ہے۔ فرمایا تھا نا کہ فتح مبین ہے یہ، اب حالات آپ کے حق میں ہموار ہونے والے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ جب ہو چکی اور آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اب اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا، چونکہ ایک طرف سے تو آپ بے فکر ہو گئے، چونکہ معاہدہ ہو گیا اہل مکہ سے، قریش سے، کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ یہود کی شرارتیں مسلسل چلی آ رہی تھیں، مدینہ طیبہ میں کرتے تھے، وہاں سے چھوڑ کر یہ خیبر میں گئے، اور خیبر میں بیٹھ کر بھی انہوں نے شرارتیں کی، یہ احد کا معرکہ اور پھر یہ غزوہ خندق، یہ سب کچھ ہوا، اس کے پیچھے ان کا بھی ہاتھ تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب متوجہ ہوئے کہ اس دشمن کی بھی سرکوبی کی جائے۔ چنانچہ 3 مہینے کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد آتے ہیں، اور 3 مہینے کے بعد خیبر کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تو اب جب چلنے لگے، منافقین کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ جب یہ مکہ گئے تھے تو ہم تو ان کو بہت کمزور سمجھتے تھے، لیکن یہ وہاں ایک کامیاب ایگریمنٹ کر کے واپس آئے، اور ادھر سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، بڑی قوت قریش کی تھی تو کوئی خطرہ نہیں، اب یہ محفوظ ہیں، اب جس مہم پر بھی جائیں گے کامیاب ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اموال حاصل ہوں گے۔ اب موقع ہے کہ ان کے ساتھ چلا جائے، ایک تو وہ داغ بھی دھلے گا کہ ہم نہیں گئے تھے، اور دوسرا اموال بھی حاصل ہوں گے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچو گے اور اموال غنیمت کی جانب چلو گے، یعنی یہ پیشگوئی اللہ نے فرما دی کہ جس مہم پر تم جاؤ گے وہاں سے تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، اور مال غنیمت تو ظاہر ہے تبھی حاصل ہوتا ہے جب کہ فتح ہو۔ تو گویا فتوحات کی پیشگوئی فرمائی جا رہی ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو تبدیل کریں، یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا تھا کہ اس مہم میں، خیبر کے سفر میں، غزوہ خیبر میں آپ کے ہم رکاب صرف وہ لوگ ہوں گے جو صلح حدیبیہ کے سفر میں، اس مکہ کے سفر میں جو آپ کے ساتھ چلے تھے۔ اب ہم انہیں دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں، جو اس میں ساتھ نہیں تھا، جو بیعت رضوان میں شریک نہیں تھا، وہ غزوہ خیبر کے سفر میں بھی نہیں جائے گا۔ یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ اللہ کا فرمان یہ نہیں ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ دیجئے لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، یوں ہی اللہ نے اس سے پہلے فرما دیا ہے، اللہ نے اس سے پہلے یہی بات فرما دی ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ فَسَيَقُولُونَ،
تو ضرور یہ بات کہیں گے بل تحسدوننا، کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یہ جو ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے، تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ کہیں مال غنیمت میں ہم شریک نہ ہو جائیں۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ بات حسد کی نہیں، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کم سمجھتے ہیں، یہ لوگ صحیح بات بہت کم ان کی سمجھ بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا کا معمولی فائدہ وہ سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفا نہیں ہے۔ اگر یہ وفا کرتے، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانتے، تو اب بھی اللہ ان کو نوازتا۔ کمی تو ان کے اندر ہے، اور الزام کن کو دے رہے ہیں؟ مخلصین کو، کہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو۔ آپ یہ رویہ دیکھیے، اب بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ رویہ اب بھی لوگوں میں ہوتا ہے کہ اپنی کمی اپنے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کو چھپائیں گے اور الزام دوسروں پر دھریں گے۔ یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ بات پہلے فرمائی تھی کہ خیبر کے سفر میں صرف وہی جائیں گے جو بیعت رضوان میں شریک تھے، جو حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ۔ قرآن مجید اول سے آخر تک آپ پڑھ لیجئے، کہیں اللہ کا یہ فرمان مذکور نہیں ہے کسی جگہ، اور یہاں فرمایا کہ اللہ کا کلام یہ ہے، اللہ اس سے پہلے یہ بات فرما چکا، تو وہ کلام کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ کلام کہاں ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ وحی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، آپ کو ہدایات دی جاتی تھیں اور آپ اس پہ عمل فرماتے تھے، اس کی پیروی بھی یوں ہی کرتے تھے۔ آپ کے لیے تو اللہ کا فرمان کوئی بھی ہو، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا کسی دوسرے انداز میں ہو، قرآن کا حصہ نہ ہو، وہ ایسے ہی واجب الاتباع ہے، اس کی پیروی یوں ہی لازم ہے جیسے کہ قرآن مجید کی پیروی لازم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے علاوہ بھی کلام نازل ہوتا تھا۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے اور اب بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پیروی صرف قرآن کی ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایات نہیں دی جاتی تھی، لہٰذا باقی جتنے احوال ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی احوال ہیں، ہمارے لیے ان کی پیروی کرنا، سنت کی پیروی کرنا، حدیث کی پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی لازم نہیں۔ تو احادیث کا اور سنت کا انکار کر دیتے ہیں، یہ ایک گمراہی ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ تو مانتے ہیں جو قرآن ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے اس مقام پر اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں اللہ واضح طور پر یہ فرما رہا، قرآن میں یہ موجود ہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام نازل ہوا اور اس کی پیروی بھی یوں ہی لازم ہے جیسے قرآن پاک کی پیروی کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہم سے صحابہ کرام تک پیروی تو یوں ہی لازم تھی جیسے قرآن کی پیروی لازم ہے۔ ہم لوگ جو بعد کی صدیوں میں آئے ہیں، ہمارے لیے آپ کے فرامین جو احادیث کی شکل میں ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ رہے ہیں، ان کی پیروی لازم ہے۔ تو اس میں سند کو پرکھا جائے گا، تو اگر صحیح سند سے اور امت کا عمل چلا آ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، نئی کوئی بات اندر سے نکالنا یہ درست نہیں۔ اچھا، اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے، یہ جو منافقین نے کہا کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو،
آپ ان سے کہہ دیجئے للمخلفین من الاعراب، ان دیہاتی پیچھے چھوڑے گئے لوگوں سے کہہ دیجئے ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب تمہیں ایک جنگجو قوم کے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے قتال کرو گے، قتال کرتے رہو گے، یا یہ ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں یا اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں یا تمہاری اطاعت قبول کر لیں، تو تمہیں ایک جنگجو قوم کی جانب بلایا جائے گا۔ جب وہ دعوت دی جائے گی فَإِن تُطِيعُوا، اس میں اگر تم نے بات مانی، جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے رخ پھیرا جیسا کہ اس سے پہلے تم رخ پھیر چکے ہو، تم نے پیٹھ دکھائی جیسا کہ اس سے پہلے تم پیٹھ دکھا چکے ہو اس حدیبیہ کے سفر میں، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تمہیں المناک دردناک عذاب دے گا۔ اس میں ان منافقین سے یہ بات فرما دی گئی کہ اپنے دلوں کو صاف کرو، مخلصوں کو تانا نہ دو حسد کا، اس سفر میں تو صرف وہی جائیں گے، اللہ ان کو نواز رہا ہے، اگر تم سچے ہو تو اس کے بعد پھر مقامات آنے والے ہیں، پھر بھی مارکے ہوں گے، تو اس میں اپنا اخلاص دکھانا، اگر تم سچے ہوئے تو تمہیں بھی اجر ملے گا، اور اگر سچے نہ ہوئے تو جیسے اب تم بدنام بھی دنیا میں رسوا ہو گئے اور آخرت میں عذاب کی وعید تمہیں سنائی گئی، تب بھی اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا۔ یہ جو جنگجو قوم ہے، کس قوم کی طرف بلائے جائیں گے؟ اس مارکے کے بعد بڑی شدید کئی جنگیں ہوئیں، کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئیں، کچھ آپ کے بعد۔ مثلا آپ کے دور میں جو شدید جنگ ہوئی ہے وہ فتح مکہ کے بانند 2 سال کے بعد سن 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد شوال میں غزوہ حنین ہوا۔ حوازن، بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ بڑی شدید جنگ تھی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اس موقع پر بھی سب سے پہلے منافقین بھاگے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے، جم کے لڑ رہے ہیں، لیکن یکدم جب کوئی بھاگنا شروع ہو جائے تو اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، تو منافقین سب سے پہلے بھاگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں فتنہ ارتداد ہوا، تو یہ مسیلمہ کذاب، اس کا قبیلہ بنو حنیفہ، یہ بڑا سخت اور جنگجو قبیلہ تھا، ان کے ساتھ مارکہ ہوا، اس کے بعد بھی کئی مارکے ہوئے۔ یعنی اگر یہ موقع تمہیں نہیں ملا اور تم اپنے بہانوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو آئندہ جو مواقع آنے والے ہیں ان کے اندر اپنا اخلاص ثابت کرو اور اپنے آپ کو کلیئر کرو۔ اب بتایا جا رہا ہے یہ جو تم نے عذر کیا کہ مال کا معاملہ تھا یا اہل و عیال کا معاملہ تھا، اس لیے ہم نہیں جا سکے، یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ عذر کون سا قابل قبول ہے؟ لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی تنگی نہیں، اگر نابینا ہے ظاہر ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، کوئی الزام ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی الزام ہے، کوئی اس پر تنگی ہے، مریض پر۔ یعنی جسمانی آزار اگر کسی میں ہوں، نابینا ہے، لنگڑا ہے، مریض اتنا ہے کہ لڑ نہیں سکتا، یہ معاف ہے۔ یہ ہے عذر، یہ کہ مجھے مالی مصروفیت تھی، میرے گھر کی صرف مصروفیت تھی، یہ نہیں۔ ہاں اگر مومن ہے، کسی کے والدین مومن ہیں، بیمار ہیں اور انہیں اس کی خدمت کی ضرورت ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ جہاد میں نہ جائے، یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ جس میں معمولی معمولی بہانوں کی وجہ، یعنی ایک طرف ذات ہے ایک طرف جماعت ہے، تو جب جماعت پر قوم پر کوئی وقت آ جائے تو پھر اپنی ذاتی مصروفیات کو تج دینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا آخر میں اصول کے طور پر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے ہیں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی بڑی خوشنما باغات، بڑی دل پسند زندگی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو رخ پھیرے گا، کہنا نہیں مانے گا، تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ ایک مومن کو اپنی زندگی میں اپنی ذات سے بالا تر ہو کر، اپنی ذات سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول میرے اس کام سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ بس وہ کام کرے کہ جن میں خوشی حاصل ہوتی ہے، تو آخرت میں بھی خوشی پائے گا، اور اگر یہاں پر ناراض کرتا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آخرت کے اندر وہ سزا پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ قرآن کے وسیلے سے دنیا و آخرت میں ہم پر نظر رحمت فرما۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے تجھ سے التجا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، اور دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو تیرے دشمن ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو خائب و خاسر فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اور ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔